تاجدارے مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدارے مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اربعین عطار حصہ 2 صفحہ نمبر 9 حدیث پاک نمبر 9 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا اس کا درود پاک مجھ تک پہنچے گا اور میں اس پر درود بھیجوں یعنی اس کے لیے رحمت کی دعا کروں گا، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کی تشریف آوری ہے۔ تمام عاشقان رسول اپنے اپنے اعتبار سے 1500واں جشن ولادت منانے میں مصروف ہوں گے۔ ایک کام ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھیں۔ اگر روزانہ کم از کم ہم 1500 درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقین کریں رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم بالکل مالا مال ہوں گے۔ ہمارے یہاں عام شکایتیں ہوتی ہے کہ ہمیں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، دیگر بہت ساری پرابلمز ہماری لائف میں ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو حل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ چیزیں ختم ہو جائیں جو ہمیں پریشان کر رہی ہیں، تو آئیے نا درود پاک پڑھتے ہیں۔ یہ تو مہینہ ہے ہی درود پاک پڑھنے کا، اور درود پاک جن پر پڑھا جاتا ہے ان کا مبارک یہ مہینہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ تو کم از کم اگر ہم 1500 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور زیادہ رحمت ہمیں ملے گی۔ بہت سارے عاشقان رسول کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم مدینہ پاک جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک روضہ دیکھیں، مگر اسباب نہیں ہوتے، ان کے پاس ایسے ذریعے نہیں ہوتے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اس کی طرف نظر رحمت ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ مدینہ پاک میں حاضری ہو تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے، اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم ضرور ایک دن مدینہ پاک میں اس کی حاضری ہوگی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ کہنے والے نے کہا ہے، ذات والا پر بار بار درود، بار بار بے شمار درود، ہے کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں، ہے کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں، آپ خوش ہو کر بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے معجزات کے متعلق بہت ساری اہم معلومات سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ معجزات کیا ہیں، معجزات کتنی طریقے کے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان میں جو معجزات تھے ان میں فرق کیا کیا ہے، بہت ساری معجزات کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی تھی۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے ذریعے جو معجزات ہیں ان کے متعلق سنیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، اس دنیا کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں جس کو عربی میں ایک کثیف کہا جاتا ہے، ایک لطیف کہا جاتا ہے۔ کثیف کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یوں سمجھتے ہیں کہ کثیف یہ ٹھوس چیز کو کہتے ہیں جس میں تھوڑی مضبوطی ہو۔ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پکڑا جا سکتا ہے، جن کا سایہ لیا جا سکتا ہے، اگر ان کو روشنی میں رکھا جائے تو ان کا سایہ بنے گا، جن کا سہارا لیا جا سکتا ہے، یہ کثیف چیز میں آتی ہے۔ جیسے کہ ہم دیوار لے لیجئے یا ہمارا جسم لے لیجئے، قلم لے لیجئے یا تکیہ لے لیجئے، ان سب چیزوں کو چھونے سے پتہ چلے گا کہ یہ ٹائٹ ہیں، ٹھوس ہیں، ان کا سہارا بھی لیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم ان کو روشنی میں رکھیں تو ان کا سایہ بھی بنے گا۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے لطیف۔ لطیف اس کو کہتے ہیں
جن کا سہارا بھی نہیں لیا جا سکتا، اگر ہم ان کو روشنی میں رکھیں تو ان کا سایہ بھی نہیں بنے گا، جیسے کہ ہوا کو ہم محسوس کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، اس کا سہارا ہم نہیں لے سکتے۔ اگر ہم اس کو روشنی میں رکھیں تو اس کا کوئی عکس نہیں بنے گا، اس کا کوئی سایہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح روشنی کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن نہ اس کا ہم سہارا لے سکتے ہیں، نہ اس کو ہم چھو سکتے ہیں، صرف ہم ایک محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور FGN چینل کے ناظرین، مشاہدہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ٹھوس ہیں وہ لطیف نہیں ہیں، وہ نرم نہیں ہیں، اور جو چیزیں نرم ہیں وہ ٹھوس نہیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قاعدہ بنایا، لیکن قربان جائیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم شریف پر کہ آپ کا جسم ایک ہی وقت میں لطیف بھی تھا اور ایک ہی وقت میں کثیف بھی تھا۔ کثیف اس انداز میں تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان میں آپ تشریف فرما ہوتے اور خوش نصیب صحابہ کرام آپ سے مصافحہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ خوش نصیب صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گلے سے بھی لگا لیا کرتے تھے۔ اور لطیف ہونے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر روشنی کے سامنے تشریف فرما ہوتے تو آپ کا سایہ نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ سلطان المفسرین عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذل، یعنی سراپائے معجزہ نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کا بالکل سایہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی چراغ کے سامنے بھی تشریف فرما ہوتے تو آپ کا نور مبارک چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ اسی طرح اگر آپ سورج کے سامنے ہوتے تو سورج کی روشنی میں بھی سایہ نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور بنایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اجعلنی نورا، یا اللہ مجھے سراپا نور بنا۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی کو نقل کرتے ہیں، تو ہے سایہ نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا۔ سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے، نہ سایہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے بارے میں مزید بات کی جائے تو حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ علامہ حجازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی یہ چیز منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی، اسی طرح نہ کپڑوں پر کبھی بھی جوئیں پڑی ہیں، اسی طرح نہ کھٹمل، نہ ہی مچھر نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کاٹا ہے۔ اس مضمون کو حضرت سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بیان کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر کبھی مچھر، کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی کھٹمل نہیں آئے اور کبھی بھی جوئیں وغیرہ نہیں آئیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں گندگی میں آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، اور نور ایک پاکیزہ چیز ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیزیں دور رہی ہیں۔ آپ کو مبارک جسم شریف خوشبو سے معطر رہا کرتا تھا، آپ کا مبارک جسم شریف سے ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ علامہ سبتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قد شریف کی بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک نرالا اور حیرت انگیز معجزہ قد کی صورت میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو قد تھا وہ اتنا حسین، اتنا جمیل اور اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے آپ کے جسم مبارک کو دیکھتے جاتے۔ FGN چینل کے ناظرین، انسان کا قد اگر اس کے جسم کے مطابق ہو تو خوبصورت لگتا ہے۔ جیسے اگر کسی کا جسم موٹا ہے اور اس کا قد چھوٹا ہے تو دیکھنے میں کچھ اچھا سا محسوس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان پتلا ہے اور وہ لمبا ہے تب بھی اس کو دیکھنے میں کچھ اچھا سا محسوس نہیں ہوتا۔ قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو اتنا حسین، اتنا خوبصورت بنایا کہ آپ کا مبارک قد نہ زیادہ لمبا تھا
اور نہ آپ کا قد پست تھا، نہ آپ زیادہ موٹے تھے اور نہ آپ پتلے تھے کہ دیکھنے والے کو عجیب و غریب لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے نارمل تھے، آپ کا قد بھی نارمل تھا کہ دیکھنے والے آپ کو دیکھتے جائیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس پورے کا مضمون یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ آپ کو اتنا حسین اور اتنا جمیل اور اتنا خوبصورت پیدا فرمایا ہے کہ جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک فرمایا ہے، آپ میں کوئی بھی عیب نہیں ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شان نرالی ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ تقاضا تو یہ ہے کہ قد درمیانہ ہو، مگر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قد درمیانہ تھا، لیکن اب دنیا میں ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندے کا قد ہی درمیانہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ ایسے بھی افراد حاضر ہوئے ہوں گے جن کا قد لمبا ہو، اور کچھ ایسے بھی افراد حاضر ہوئے ہوں گے جو جسامت کے اعتبار سے تھوڑے موٹے ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے افراد بیٹھیں جن کے قد لمبے ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایسا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قد کے اعتبار سے درمیانے تھے، تو جو لمبے قد والے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ اونچے نظر آتے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی لمبے قد والے آدمی کے درمیان میں چلتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے اونچے ہی دکھائی دیتے تھے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی اس لمبے قد والوں سے جدا ہوتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک یہ درمیانی ہو جاتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اے دنیا والوں، سرکار اعلیٰ حضرت نے گویا کہ فرمایا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہوگا لوگوں کا قد اوپر، ہوگا وہ جسمانی اعتبار سے اوپر، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے محبوب کے قد کے اوپر کسی کا قد نظر آئے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر سرکار اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن جب آپ لوگوں کے درمیان میں تشریف فرما ہوتے تو سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے۔ کسی شاعر کا قول ہے، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی مثل ہو تو مثال دے۔ نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں، نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو چما نہیں۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا قد مبارک زمانے بھر میں ایک عجیب تحفہ ہے کہ اس کی مثال کوئی بھی نہیں لا سکتا، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ چمن میں جو گلاب کے پودے ہوتے ہیں ان کی سیدھی ڈالیاں ہوں تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک تناور درخت ہوں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناز و انداز سے چلنے والے خوبصورت قد کی مثال نہیں بن سکتی۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تو جسم مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے، آئیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزید معجزات سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت، سننے کی جو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک بہت خوبصورت اور گورے تھے، اور مبارک زلفیں اتنی پیاری تھیں کہ بالکل سیاہ تھیں، اور کان مبارک پر جب زلفیں مبارک آتی تھیں تو گویا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم،
قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والضحیٰ فرمایا کہ آپ کے چہرے مبارکہ کی اس سے قسم یاد فرمائی، اور واللیل اذا سجا یہ فرما کر آپ کے مبارک زلفوں کی قسم یاد فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کے متعلق اگر ہم سنیں تو حدیث پاک کی مشہور جو کتابیں ہیں، جیسے ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، مسند امام احمد ہے، ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرایا اور اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے، کیونکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر ایسی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ پیشانی رکھے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیے، ہم زمین تو زمین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارکہ آسمان کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور کیسا خوبصورت منظر اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہیں آسمان پر اس انداز میں دیکھ رہی ہے کہ 4 انگلیوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے اتنا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہوں سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بتا دیا کہ فرشتے کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک دیکھتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ آسمان کس طرح مطلب یہ کہ بول رہا ہے۔ آسمان کے چرچرانے کی آواز جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں نے سنی ہے۔ لائیے نہ ایسے کان، لائیے نہ کوئی ایسی نگاہیں جو اس انداز میں دیکھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نہ دیکھنے کی کوئی مثال لا سکتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سننے کی کوئی مثال لا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر یاد آتا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں کا یہ معجزہ تھا کہ آپ نزدیک کی بات بھی سن لیا کرتے تھے اور دور کی باتوں کو بھی آپ سماعت کر لیا کرتے تھے۔ ایسے کان جو عزت والے ہیں، ایسے کان جو عظمت والے ہیں، ان پر صلاۃ و سلام نازل ہو۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہو کر ہزاروں کلومیٹر کی آوازوں کو آپ سماعت کر لیتے ہیں۔ آسمان میں جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، آسمان جو چرچرا رہا ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں تو غور کرنے والی بات ہے جب کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا کوئی غلام درود پاک بھیجے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کوئی غلام یاد کرے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کوئی غلام پکارے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیوں نہیں سنیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کو ارشاد فرمایا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو کوئی ہو جو آہ کرے دل سے، یعنی بس کوئی دل سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے، دل سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں، ضرور اس کی نصرت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے متعلق ہم نے معجزہ سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے متعلق بھی معجزات آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں کشادہ تھیں۔ آپ تصور کرتے جائیں، ایمان کو تازگی ملے گی اور مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اضافہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں یہ کشادہ تھیں اور خوب سیاہ تھیں۔ مبارک آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ ڈورے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی تھیں،
یعنی ایسا لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سرما لگایا. حدیث مبارکہ میں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر کہیں سے ہوا اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ 2 قبریں ہیں، ان پر عذاب ہو رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی ایسے گناہ پر نہیں ہو رہا جس سے بچنا دشوار ہو. ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغل خور ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے اس حدیث مبارکہ میں نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برسات کے موسم کے اندر قبر دھس جاتی ہے، تو ایک مخصوص شرعی رہنمائی لے کر اس کو درست کرنے کی علماء اہل سنت اجازت دیتے ہیں. اس کا ایک شرعی پروسیجر ہے، دارالافتاء اہل سنت کے ذریعے اس پروسیجر کو پتہ کیا جا سکتا ہے. تو جب کبھی ایسا ہوتا ہے اور اچانک کبھی نگاہ قبر میں چلی جاتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ قبر یا تو خالی ہے یا اگر ہے تو صرف اس کا جسم رکھا ہوا ہے. ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے. اور کمال کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں ہیں، یہ بھی ملاحظہ فرما رہی ہیں کہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے. ایک کے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ایک پر ہو رہا ہے، اور دوسرا چغل خور تھا اس لیے ہو رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنکھوں کا کمال ہے کہ آپ وہ چیز ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ چیز دیکھ رہے ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آنکھ مبارک کا معجزہ ہے. زبان مبارک کے معجزات کے متعلق دیکھیں تو ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلمہ جو صحابی رسول ہیں روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی تلقین فرمائی تو وہ تکبر سے اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا. تو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ پوری زندگی مرتے دم تک پھر وہ کبھی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زبان سے جملے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم معجزہ ہے. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کن فرما دیں، ہو جا فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا نہ فرمائے. اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہان بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑی محبت فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جملے نکلنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا فرما دیا. یہ زبان مبارک کی کرامت ہے. اب مزید اگر جسم مبارک کے دیگر اعضاء کی طرف بڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارکہ کے بھی بڑے معجزات ظاہر ہوئے ہیں. سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیگر صحابہ کرام موجود تھے. اس وقت یہ معجزہ ظاہر ہوا. جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن جو لوگ تھے وہ پیاس کی شدت ان پر غالب آ گئی. بہت زیادہ پیاس سے وہ دو چار ہونے لگ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک برتن پیش کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے وضو فرما رہے تھے. جب لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہارا کیا حال ہے، یعنی حاضر ہونے کی وجہ کیا ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے. بس یہی تھا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پانی برتن میں پیش کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جب عرض کیا گیا تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی پھوٹنا شروع ہو گیا، پانی نکلنا شروع ہو گیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پانی پیتے، وضو کرتے، اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ کتنے افراد تھے تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ
اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی سب کے لیے کافی تھا۔ اس وقت ہم 1500 افراد تھے، سبحان اللہ، ایک برتن کے اندر 1500 افراد نے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، اب اس چیز کو سوچیں، آپ کے عشق میں اتنا اضافہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طاقت اور پاور عطا فرمایا ہے کہ ایک برتن کے اندر جو آپ نے وضو کے لیے منگوایا تھا، آپ اندازہ لگائیے وضو کے لیے کتنا پانی درکار ہو۔ ہم تو وضو میں بہت سارا پانی ویسے ہی برباد کر دیتے ہیں، اسراف کر دیتے ہیں، فضول خرچی پانی کی کر دیتے ہیں، لیکن ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کتنا پانی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کے لیے طلب فرمایا، پھر جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے پاس میں پانی پینے کے لیے نہیں ہے، صرف یہی پانی تھا جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے اتنا پانی نکلا کہ 1500 افراد نے وضو بھی کر لیا، 1500 افراد نے پانی پی بھی لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس حسین منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری۔ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ تشنے پیاسوں کو کہتے ہیں، سیراب یعنی جس کی پیاس بجھائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے جاری فرما دیے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تو چند اعضائے مبارکہ کے معجزات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لعاب شریف کے معجزات الگ ہیں، آپ کے بال شریف کے معجزات الگ ہیں، آپ کے دیگر اعضائے مبارکہ کے معجزات الگ ہیں، آپ کے مبارک پیر شریف کے معجزات الگ ہیں۔ کتنے معجزات ایسے ہیں جن کو بس بیان کیا جائے، ظاہر سی بات ہے ان سب کو بیان کرنا شاید ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سچی پکی محبت نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آپ کی سنتوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے